کرنی ہو جس سے پہلا سوال ہے کہ پاکستان کی کرپشن کیسے ختم ہو سکتی ہے. بڑی سمپل سی بات ہے, کرپٹ لوگ ختم ہو جائیں پاکستان کی کرپشن ختم ہو جاتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کرپٹ کیوں ہوتے ہیں. یہ زیادہ بہتر سوال ہے. اسی سوال کو اگر شکل بدل دیں کہ لوگ کرپٹ کیوں ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا, انسان کے اندر مختلف ایموشنز ہیں, مختلف جذبے ہیں. ان میں سے کچھ جذبے ایسے ہیں, کچھ ایموشنز ایسے ہیں جو الٹیمیٹ جو رزلٹ دیتے ہیں وہ انسیکیورٹی کا رزلٹ دیتے ہیں. میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کا ایک جذبہ ہے جسے ہم لالچ کہتے ہیں, طمع کہتے ہیں, لسٹ کہتے ہیں. لسٹ اور لالچ کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر انسیکیورٹی کریٹ ہو جائے گی. انسیکیورٹی کہتے ہیں یہ یقین ختم ہو جائے گا کہ میں سیکیور ہوں. انسیکیور ہو جائیں گے آپ. اور جب بھی انسیکیورٹی آئے گی تو انسیکیورٹی کی حالت میں جو سائنسز ہے, سائیکالوجی بتاتی ہے کہ انسیکیورٹی کی حالت میں انسان ہمیشہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ضرورت سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے میں لوٹ جاؤں گا, میرے سے چھین لیا جائے گا اور میرے پاس رہے گا نہیں. اس وجہ سے وہ جو ضرورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ جمع کر لیتا ہے. تو کرپشن بیسیکلی جو سی ہے سوسائٹی میں ہمیشہ تب آتی ہے جب انسیکیورٹی پائی جاتی ہے, اور انسیکیور لوگ زیادہ یہ کرتے ہیں. اچھا, اب سیکیور ہونے کے لیے سوال یہ ہوتا ہے, ٹاپک چینج ہو گیا نا جی. ہم کرپشن سے, کرپٹ پیپل سے کرپشن کی وجہ کی طرف چلے گئے اور وہ نکلی ہے انسیکیورٹی. انسیکیورٹی لازمی نہیں ہے کہ بڑا پیسہ آ جائے تو آپ سیکیور ہو جائیں. انسیکیورٹی ایک مزاج ہے اور سیکیورٹی بھی ایک مزاج ہے. آپ کا اطمینان, آپ کا یہ یقین کہ نہیں یار ٹھیک ہے, جس پہ میں ہوں وہ بالکل اللہ کرم کرے گا. اگر اللہ نے پہلے دیا تو مزید دے گا, اور جیسے پہلے رستے بنے ہیں ویسے ہی اور رستے بھی بن جائیں گے. یہ یقین جو ہے نا آپ کو پازیٹیو کر دیتا ہے. جب بندہ کہتا ہے نا جی یہ میرا ایک موقع لگا ہے, اب کون سا دوبارہ لگنا ہے, تو جو کچھ ہے چھین لو. یہ مزاج جو سا انسیکیورٹی کا مزاج ہے. تو آپ کا جو دین ہے, اسلام ہے, وہ تو آپ کو پہلے سیکیور کرتا ہے. وہ کہتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو, کس مسئلے میں پڑے ہوئے ہو, ادھر ادھر کی ٹینشن نہ لو, جو کر سکتے ہو کرو. دیکھو پہلے ذرائع بنے تھے, تمہارا حق نہیں تھا. ہمیں ایک بڑا امپورٹنٹ چیز بتاؤں, ہمیں زندگی میں ایک کام عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے, اسٹوڈنٹ لائف سے کرنا چاہیے. اور وہ کام کیا ہے, ہمیں اپنے پچھلے دنوں کو یاد کر کے اس میں سے نتیجے ضرور نکالنے چاہیے. جو میرے مطابق سینسیبل حرکت ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں عادی ہو جائیں اس چیز کے کہ آپ اپنے پچھلے ٹائم کو ٹریس کریں. آپ پچھلے ایک سال پیچھے جائیں, آج کے دن پہ آئیں اور ذرا سوچیں سارے ایک سال میں کیا کیا ایونٹس ہوئے. اب اس میں غور کرنے کے 3-4 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ غور کریں اور یہ دیکھیں کہ اس ایک سال میں اپرچونٹیز کون سی آئی ہیں. اپرچونٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حق نہیں تھا لیکن اللہ نے آپ کو نواز دیا, ایک موقع دے دیا. اپرچونٹیز گنی ہے. نمبر 1, نعمتیں گنی ہے. نعمتیں, وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے آپ کو نواز دی. آپ کا حق نہیں تھا لیکن اللہ نے آپ کو فلاں 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 چیز سے نواز دیا. اچھا, تیسری چیز, ان لوگوں کو یاد کیجیے جو ایک سال میں اللہ نے بلیسڈ کیے ہیں آپ کو. آپ یقین کیجیے گا ہر سال ہماری زندگی میں کچھ لوگ داخل ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں لگتا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا انعام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر یہ دیکھیے کہ آپ اگر پریکٹیکل اور کوئی لائف ایسی گزار رہے ہیں جس میں کاروبار وغیرہ کر رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں, اب دیکھیے آپ کی انکم پہلے سے کتنی بڑی ہے, انکم کے ذرائع کتنے بڑے ہیں. یہ سب چیزیں جب آپ سوچنے لگ پڑتے ہیں نا, تو پھر ہوتا یہ کہ آپ کا بلیو بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو میرے علاوہ ہے, میرے ٹیلنٹ کے علاوہ ہے, جس نے مجھے بھی ٹیلنٹ دیا ہوا ہے اور میری عقل سے ماورا ہے, لیکن وہ میرے بارے میں اتنا سیریس ہے کہ وہ میری زندگی میں لوگ بھی ایڈ کرتی ہے, اپرچونٹیز بھی ایڈ کرتی ہے, مواقع بھی ایڈ کرتی ہے اور رسک بھی ایڈ کرتی ہے, اور طرح طرح کے جو ان سے نا وہ ذرائع بنا دیتی ہے جس سے میں آگے بڑھ جاتا ہوں. جب آپ اس انداز سے سوچتے ہیں تو پھر ہوتا ہی ہے کہ آپ کا بلیو بیٹھ جاتا ہے, آپ کا اپنا یقین بیٹھ جاتا ہے کہ یار میرا یہ بلیو ہے کہ اگر اس نے مجھے پہلے دیا, اگر اس نے مجھے پہلے نوازا ہے تو وہ آئندہ بھی نوازے گا. اگر آپ کا یہ یقین نہیں بیٹھا تو آپ میں انسیکیورٹی رہ جائے گی. جب بھی انسیکیورٹی رہے گی تو آپ کرپشن کی طرف جلدی جائیں گے, کرپشن کی طرف جلدی جائیں گے. اگر آپ کو پتا ہے کہ میرا حق اور حق سے زیادہ مجھے مل جانا ہے اور میرے اللہ نے مجھے دے دینا ہے اور احسان کر کے دینا ہے, پھر آپ ڈنڈی نہیں ماریں گے. جب آپ کو, اب یہ دیکھیے گا, کرپشن در حقیقت آپ کا اس ایمان کی نشانی ہے کہ اللہ نہیں دیتا, اور یہ غلط ہے. یہ ایمان غلط, ایسا نہیں ہو سکتا. جب آپ یہ یقین کرتے ہیں, اپنی حرکت سے ظاہر کرتے ہیں یقین کو کہ یار اللہ نہیں دیتا, تو دیکھیے اللہ تو مائنڈ کرے گا نا. پھر
اس کی تو شان کی آپ نے کر دی نا، گستاخی کر دی اس کی شان میں تو. اور گستاخی کیا کیا آپ نے؟ اپنی حرکت سے ظاہر کیا، وہ نہیں دیتا. جب آپ اپنی حرکت سے ظاہر کر رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں نے ڈنڈی نہیں مارنی. میں نے ڈنڈی کیوں نہیں مارنی؟ اس لیے نہیں مارنی کہ اس نے پہلے دیا یار، مجھے اور بھی دے دے گا. اگر اس نے اتنا نوازا ہے تو اور بھی رستے بن جائیں گے. مجھے کیا ضرورت ہے چھوٹی سی جو سی نا وہ 2 نمبری کرنے کی؟ آپ کو 2 نمبری بھی چھوٹی سی لگتی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جب بندہ 2 نمبر ہوتا ہے نا، پھر 2 نمبری سب کچھ لگتی ہے. پھر وہ لگتی ہے یار یہی موقع ہے، دوبارہ کوئی نہیں آنا، کسی نے کوئی نہیں آنا، بس یہ چھین لو اور کھینچ لو اور کسی کو نہیں دینا ہم نے. یہ چیز ہو جاتی ہے. تو الٹیمیٹ سوسائٹی میں اینتھروپولوجی کہتی ہے کریکٹر ہمیشہ گم ہو جاتا ہے. ان سوسائٹیز کا، ان لوگوں کا، ان معاشروں کا کریکٹر ختم ہو جاتا ہے جہاں پر انسیکیورٹی ہوتی ہے. انسیکیورٹی ہوتی ہے. اب اس پہ ایک لمبی بحث ہے کہ انسیکیورٹی جو سی ہے وہ لوگوں کا انڈیویجول بھی ہوتی ہے اور اسٹیٹ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. مثلا یہ آپ کی اسٹیٹ جو سی اس کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسیکیورٹی پیدا کر دیتی ہے. اس اسٹیٹ میں سب سے بڑا پاکستان میں مسئلہ یہ ہے. پاکستان میں لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں. جتنا زیادہ انسیکیور فیل کریں گے اتنا زیادہ کرپشن کی طرف جائیں گے. پھر ہر بندہ اپنے لیول پہ کرپشن کرے گا. لازمی نہیں دفتر میں بیٹھا بیروکریٹ ہی کرے. ایک سبزی بیچنے والا بھی ڈنڈی مار جاتا ہے. انسیکیورٹی ہے اس کے اندر. جی